ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ خدا کی عزت کی قسم، کائنات کی ساری بہاریں ربیع الاول کی ایک بہار پر قربان۔ یہ ماہ ربیع الاول ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، ابھی انبیاء و رسول تھے، ابھی ملائکہ تھے، ابھی خود خدا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آج سے 1500 سال پہلے، مگر آپ کی آمد سے پہلے انبیاء و رسول حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے تھے، حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو میں نے اس موضوع کو صرف اس نیت سے روکا کہ کیوں نہ ہم ربیع الاول شروع ہونا ہے 4 دن بعد، بولیے کتنے دن بعد؟ 4 دن بعد، سوموار سے شروع ہونا ہے۔ تو جیسے انبیاء اور رسول آقا کی آمد سے پہلے مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ کرتے رہے، مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے، کیوں نہ ہم بھی اس جمعہ کو ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے اس آنے والے کی خوشی کی بات کر لی جائے۔ حاضرین محترم، آج کا جو میرا موضوع ہوگا وہ موضوع ہوگا کہ سابقہ امتوں میں سابقہ انبیاء نے کس کس انداز میں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اس مرتبہ جو ربیع الاول آ رہا ہے نا، اور جو 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے اور یوم میلاد آ رہا ہے، یہ ایسا یوم میلاد ہے کہ آقا علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے پورے 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس مرتبہ جو یوم میلاد منایا جا رہا ہے، یہ کون سے نمبر کا یوم میلاد ہے؟ 1500 سالہ۔ آقا علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے اس 12 ربیع الاول کو 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تو ایک انوکھی شان کے ساتھ اس شاکان رسول، غلامان رسول، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں گے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کس نبی نے کس کس انداز میں حضور کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، ابتدا کر رہا ہوں انبیاء سے بھی نہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ عظمت والی ہستی کا نام اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال آپ کی عظمت پر کہ آپ کے میلاد کا تذکرہ سب سے پہلے خود خدا نے فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، ذرا بولتے جائیے ذوق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنتے جائیے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو ذرا سیر کروانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جب ابھی آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو خدا نے فرمایا تھا وہ آنے والا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا، حضرت نوح نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، حضرت دانیال نے فرمایا، حضرت یعقوب نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا، حضرت اسماعیل نے فرمایا، حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آتے رہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے زمانے میں ایک ہی بات بتاتا رہا، لوگوں وہ آنے والا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، سب سے پہلے میلاد کا تذکرہ خود خدا نے فرمایا۔ اور پتہ ہے کیا کیا؟ جب ابھی انسان نہیں بنے تھے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے اس عالم ارواح میں جب ابھی آدم کو جسمانی شکل نہیں دی تھی تو سب سے پہلے جس روح پاک کو بنایا، اپنی روح، اپنے نور سے، اس روح پاک کا نام آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تذکرے آگے آتے رہیں گے، میں اس پر وقت لگانا نہیں چاہتا، یہ سنتے بھی رہتے ہیں آپ۔ میں آگے ذرا کچھ نئی باتیں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آمنہ کے لال کے میلاد کے تذکرے، آپ کی ولادت کے تذکرے تب بھی تھے
جب ابھی مکہ کی وادی میں آپ تشریف بھی نہیں لائے تھے. اور ذرا سنیے گا ہوا کیا, اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 3 جلسے کیے. بولیے کتنے جلسے کیے؟ 3. پہلا جلسہ کیا جلسہ توحید, سارے انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان سے پوچھا الستو بربکم, اے انسانی روحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے جواب دیا قالو بلا, ہاں باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. فرمایا اچھا اگر میں تمہارا رب ہوں تو پھر یاد رکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور جب بھی عبادت کرنا میں رب العالمین کی عبادت کرنا. جی باری تعالیٰ عہد ہو گیا ہم یہ کریں گے. ایک جلسہ ختم, دوسرا جلسہ کیا, اور اس دوسرے جلسے میں پھر اللہ رب العزت نے وہ جو جلسہ تھا وہ جلسہ ایسا تھا کہ اس میں تمام انبیاء اور رسل کی روحوں کو اکٹھا کیا. اچھا یہ تینوں آیات قرآن میں ہیں, میں اس لیے اب وقت اس پر نہیں لگانا چاہتا, صرف قرآن مجید کی ان تینوں آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے میری طرف, بات سن رہے ہیں حاضرین محترم؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں. دوسرا جلسہ ہوا اور اس جلسہ میں صرف کن کی روحوں کو بلایا؟ انبیاء اور رسولوں کی روحوں کو. اور بلا کے نا اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ اے میرے پیغمبروں میں تمہیں رسول بناؤں گا, میں تمہیں فریضہ نبوت سے سرفراز کروں گا, لہذا جو پیغام میری طرف سے تمہیں آئے تم نے انسانیت تک پہنچا دینا ہے. تمام انبیاء اور رسول نے پرومس کیا, وعدہ کیا مولا اوکے جو تیری طرف سے حکم آئے گا ہم اسے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. ایک تیسرا اور عظیم اجتماع اللہ رب العزت نے پھر بلایا اور بلا کے فرمایا ذرا توجہ کیجئے گا, تیسرا جلسہ پھر ابھی انسان نہیں بنے, ابھی ہماری روحیں ہیں, اور ان تینوں گیدرنگز کا, ان تینوں اجتماعات کا, ان تینوں جلسوں کا ذکر کہاں موجود ہے؟ قرآن میں. اب اس میں سے میں تیسرے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. جب تیسرا جلسہ آیا اللہ رب العزت نے پھر انسانوں کو نہیں بلایا, ساروں کو, انسانوں میں سے جو افضل نبی اور رسول تھے ان کو پھر اکٹھا فرمایا, اور اکٹھا فرما کے کوئی اور موضوع نہیں تھا, صرف ایک موضوع تھا, آمد مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ پہلا جلسہ کیا اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں, جلسہ توحید, میری عبادت کرنا, شرک ختم ہو گیا. دوسرا جلسہ انبیاء سے وعدہ لیا کہ اے میرے نبی اور رسولو, اے میرے انبیاء اور رسول, میں تمہیں نبوت دوں گا, میں تمہیں رسالت دوں گا, تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے. باری تعالیٰ پہنچا دیں گے. تیسری مرتبہ پھر انبیاء اور رسول کی روحوں کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے قربان جاؤں پتہ ہے کیا کیا؟ فرمایا پہلی 2 باتیں ہو گئیں, اب ذرا تیسری اور اہم ترین بات سنو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اچھا یہ جو آیت ہے نا اس کا ترجمے پر ذرا غور کریں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے وعدہ لیا. اچھا اگر بابا جی ہیں, قاری صاحب ہیں, آپ میں سے کوئی بھی, اگر میں پل پر گیا اور پل پر حاجی صاحب میرے ساتھ موجود نہیں تھے تو میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ وقت یاد کرو جب میں وہاں گیا تھا؟ وہ کہیں گے جی میں تو وہاں تھا ہی نہیں, میں تو وہاں تھا ہی نہیں, میں کیسے یاد کروں؟ بھئی پچھلے جمعے کو آپ موجود تھے, میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ پچھلا جمعہ یاد کریں کہ میں نے تصوف پہ بات کی تھی. میری بات کو فالو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں بھئی؟ اچھا آپ میں سے جو نہیں ہوگا پچھلے جمعے وہ کہے گا جی مجھے یاد, کیونکہ میں جمعے کو
नहीं था, मौजूद नहीं था। अब यहां देखिए, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और वो वक्त याद करें। अल्लाह ये कुरान किस पे नाजिल कर रहा है? बोलिए बोलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा। जरा बड़ा प्यारा नाम है, ऊंचा बोलिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वो वक्त याद करें जब मैंने अंबिया से वादा लिया। तो ये वो वक्त याद करें, अल्लाह हुजूर को फरमा रहा है। तो इट्स मीन कि जब अंबिया की रूहों से वादा लिया जा रहा था तो आमिना का लाल पहले से वहां मौजूद था। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, वो वक्त याद करें। कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली। मुस्तफ़ा पाक तो तब भी नबी थे जब अभी अंबिया से मुस्तफ़ा की नबूवत पर वादे लिए जा रहे थे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। मेरा मौजू बड़ा तवील है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़, वो वक्त याद करें जब अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया। अच्छा, ये तीसरा जलसा है जिसकी बात हो रही है। पहला जलसा याद है किसके बारे में हुआ था? तौहीद। दूसरा जलसा रिसालत, कि रसूलों में तुम्हें नबी और रसूल बनाऊंगा, तुमने मेरा पैगाम पहुंचाना है। तीसरा जलसा स्पेसिफिक एक पॉइंट पर है, और मौजू मैंने बताया। उस जलसे का मौजू क्या है? मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सुनिए, अब अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब वो वक्त याद करें जब मैंने अंबिया से वादा लिया था। क्या वादा लिया था? फरमाया था लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। वादा लिया क्या मेरे अंबिया मैं तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत दूंगा, लेकिन याद रखना सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। याद रखो मैं तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा, तुम्हें रिसालत दूंगा, तुम्हें नबुव्वत दूंगा, और तुम्हारी नबुव्वत और रिसालत के होते हुए सुम्मा जाअकुम रसूल, अगर मेरे महबूब का मिलाद हो जाए, अगर मेरे महबूब की आमद हो जाए, अगर मेरा महबूब आ जाए, मेरा रसूल आ जाए, तो तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही, अपनी किताब छोड़ देना, अपनी नबुव्वत छोड़ देना, अपनी रिसालत छोड़ देना। क्या करना? उस रसूल पर ईमान ले आना। सिर्फ इतना नहीं, वाला तंसुरुन्ना, सिर्फ ईमान ही नहीं लाना, बल्कि फिर अपनी दीन किताब सारा कुछ छोड़कर क्या करना? लतंसुरुन्ना, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन को फैलाने में उनके मददगार बन जाना। यह तीसरा जलसा है जिसमें अंबिया से वादा लिया गया। आका अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ नहीं लाए, और सुम्मा जाअकुम रसूल, कोई तर्जुमा उठा के देख लें, एक ही तर्जुमा है, जब मेरा रसूल आ जाए। और मुस्तफ़ा के आने का जिक्र करना, इसे ही तो मिलाद कहते हैं। क्या? बोलिए बोलिए, इसे क्या कहते हैं? मिलाद। हम उर्दू में कहते हैं यौम विलादत, अरबी में इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे। क्या कहते हैं? बच्चे की बर्थडे आ गई है जी, और अरबी में उसी बर्थडे को कहते हैं यौम मिलाद। तो जिस दिन रसूल आए वो दिन यौम मिलाद, और जिस जलसे में महबूब के आने का जिक्र हो उसे मिलाद की महफिल कहते हैं। बताइए इस आयत में सुम्मा जाअकुम रसूल, सारे नबी और रसूल इकट्ठे हैं। अल्लाह खतीब आजम है, अल्लाह खिताब फरमा रहा है, और सामने नबी और रसूल, और अल्लाह फरमा रहा है लोगों, मेरे नबियों और रसूलों, जब मेरा रसूल आ जाए। तवज्जो है? जिस वादी में मैं गुम हूं, मेरे साथ वही हैं या नहीं हैं? मेरे साथ चलिए और जरा समझिए। आका अलैहिस्सलाम के विलादत, आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का तज़किरा, आका की आमद का तज़किरा
اس زمانے میں ہو رہا ہے جب ابھی زمانہ بھی وجود میں. اچھا میں چاہوں اللہ کی توفیق سے, اللہ کے کرم سے, تو اسی ایک لفظ کے اوپر ایک جمعہ کیا 10 جمعے الحمدللہ پڑھائے جا سکتے ہیں, مگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری. پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرا رسول آ جائے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مدد بھی کرنی. پھر کہتے کیوں تم نے اقرار کیا, اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. میں آگے بڑھ رہا ہوں, ذرا بڑی توجہ طلب بات. اللہ رب العزت نے ساتھ ہی آیت میں فرمایا فمن تولا. اے میرے نبی اور رسولو یاد رکھنا, جو اس وعدے سے پھر گیا. کیا کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما کی نہیں رہا ہے کہ یہ جو پرومس تم نے کر لیا ہے اور میں نے تم سے پرومس لے لیا ہے کہ جب میرا رسول تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے پھر اپنی کتاب چھوڑ دینا, حکمت چھوڑ دینا. میرے رسول کی آمد ہو گئی, میلاد مصطفیٰ ہو گیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے, اس کا کلمہ پڑھ لینا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ یاد رکھنا, اس پر پکے رہنا. اور اگر تم میں سے کوئی اس پر پھر گیا, فرمایا فمن تولا بعد ذلک, اس کے بعد کوئی پھر گیا, فاولئک هم الفاسقون. یہ اللہ کنہیں فرما رہا ہے؟ انبیاء اور رسل کو. پتہ یہ چلا کہ پچھلے انبیاء اور رسولوں کو جو نبوت اور رسالت ملی وہ بھی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی نبوت کے صدقے میں ملی ہے. اگر کوئی رسالت محمدی کو نہ مانے, نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے, توجہ ہے, تو کیا اگر کوئی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے, نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے, تو اللہ انبیاء سے فرما رہا ہے فمن تولا بعد ذالک, فمن تولا بعد ذالک, جو اس پکا پرومس کر لینے کے بعد پھر جائے, فاولئک هم الفاسقون. میں اب ترجمہ نہیں کر رہا, میرا یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے. آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول کو جو رسالت ملی. فخر کرو مسلمانوں اس نبی اور رسول پر کہ جس نبی اور رسول کے صدقے سے, جس نبی اور رسول کے وسیلے سے اللہ نے 1.25 انبیاء اور رسول کو رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلا مقام تھا, یہ پہلا تذکرہ تھا جو اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا. اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. میں اور آپ کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اسی قرآن میں سے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, یعنی وہ رسول امی ہیں جو نبی ہیں. کیسے ہیں وہ؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ایسا نبی اور رسول ہے, ایسا نبی امی ہے, ایسا عظمتوں والا نبی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں جو تورات اور انجیل ہے نا, بولیے بولیے, جو ان کے ہاتھوں میں تورات اور انجیل ہے, یہ ایسا میرا محبوب ہے کہ اس تورات اور انجیل میں بھی میں نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے تذکرے بیان فرما دیے ہیں, اور ان کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ وہ آمنہ کا لال دنیا میں آنے والا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. اب آتے ہیں تیسری بات پر, اور میں آپ کو اسی تورات اور انجیل میں سے اب وہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں, اور آپ اپنا ایمان تازہ کیجئے کہ ابھی تاجدار کائنات تشریف نہیں لائے. 1500 سالہ جشن میلاد ہے اس مرتبہ. میں نے تذکرہ کیا تو شیان شان انداز میں, کیا بولیے بولیے, شان پتہ چلے رسول پورا ہے, نام رکھ لیا ہے
تو پھر پتہ بھی چلنا چاہیے کہ ہر گھر جگمگ کر اٹھے، لوگ پوچھیں، بچے پوچھیں کہ یہ جھنڈیاں کیوں لگائی ہیں، یہ لائٹنگ کیوں کی ہے، یہ جشن کا سما کیوں ہے، بچوں کو بتایا جائے۔ میں فتووں میں نہیں پڑھتا، میں تو سادہ سی جٹکی سی بات کر رہا ہوں۔ علمی دلائل چاہیے تو اللہ کا شکر ہے کمی نہیں ہے، مگر میں علمی دلائل کو چھوڑ کر ایک سادہ سی بات کرتا ہوں۔ آپ 14 اگست آئے تو جھنڈیاں لگائیں، بچوں کو باجے خرید کر دیں کہ جشن مناؤ۔ اچھا کیوں منائیں؟ تاکہ بچوں کو یاد رہے کہ یہ دن پاکستان کے قیام کا دن ہے۔ او یار، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا دن آئے تو کیا نہیں چاہتے کہ یہ دن آنے والی نسلوں کو یاد ہو جائے؟ بھئی جب ہم لائٹنگ کرتے ہیں، ہم اس دن محفل کرتے ہیں، ہم اس دن اہتمام کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیں بدعتیں 2 ہیں۔ بولیے بولیے کتنی بدعتیں؟ میرا یہ موضوع نہیں تھا، یہ ایسے بات ضمناً آ گئی، اور یہ بدعتیں 2 ہیں، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ سیدنا فاروق اعظم نے بنائی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ جب آپ نے نماز تراویح کو با جماعت کیا تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے جب ایک امام کے پیچھے ساروں کو نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز تراویح با جماعت آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں ہوئی۔ جب ہوئی تو جب آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ، آپ نے فرمایا کیسی اچھی بدعت ہے، کیا اچھی بدعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کام دین میں جو نیا ہو وہ بدعت نہیں ہوتا، اگر دین میں برا کام نیا ہو تو وہ برا ہے، اور اگر کوئی دین میں اچھا کام شروع ہو جائے تو وہ برا نہیں ہوتا، وہ سیدنا فاروق اعظم کی سنت ہوتی ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پھر کہہ رہا ہوں میرا یہ موضوع نہیں تھا، ایسی ایک بات ضمناً آ گئی، اس پر ایک اگلی دلیل دے دوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتووں میں اور فکروں میں، اور جب آقا علیہ السلام، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف اگر ہم جلوس نکالتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، اگر ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ ایکٹیویٹی سوسائٹی سے بند ہو جائے، یہ والی ایکٹیویٹی سوسائٹی میں بند ہو جائے، تو یاد ہے ہمارے بچپن میں یوم اقبال منایا جاتا تھا، اب منایا، یہ اتنے بچے بیٹھے ہیں، مجھے کوئی ایک کھڑا ہو کے بتا دے کہ جی مجھے اقبال، حالانکہ قومی شاعر اور بڑا معروف نام ہے، بڑا پرانا بھی نہیں ہے، کوئی یوم اقبال کا دن نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اس دن منایا نہیں جاتا۔ بھائی ہم جب یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے، بھائی ہر کام بدعت نہیں ہوتا، اچھا کام ہو تو وہ بدعت نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے دین میں کوئی اچھا کام شروع کر دیا جائے تو جتنے لوگ اس اچھے کام کو کرتے ہیں اس شروع کرنے والے کو ساروں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم منانا بند کر دیں، آج ہم سیلیبریشن بند کر دیں، تو اگلی نسلیں تو پہلے ہی مسجد میں آنے کو تیار، قرآن پڑھنے کو تیار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ کو جاننے کو تیار، ان کی تو مصروفیات اور ہو گئیں۔ وہ جو ایک دن جو ان کے دلوں پہ آ کے لگتا ہے، وہ ایک دن جس دن سب کچھ سجاوٹ کی جاتی، ہر پیدا ہونے والا بچہ سمجھتا ہے کہ یار لگتا ہے کوئی خاص دن ہے۔ وہ جو خاص دن کی اہمیت، خاص دن کی مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اس ساری ایکٹیویٹی کے ذریعے آنے والی نسلوں کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو جائے، اور محبت رسول کا چراغ روشن کیے بغیر کوئی ایمان والا ہو۔ اچھا میں آگے بڑھ رہا ہوں، بات میں یہاں کر رہا تھا حاضرین محترم،
अभी मैंने पहली आयत ही पढ़ी है, अब आगे चलते हैं। साबिक़ अंबिया की बात कर रहा था कि अभी ताजदार कायनात तशरीफ भी नहीं लाए थे, तब भी मिलाद का तज़किरा था, कुरान ने बयान किया। अब आओ जरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तौरात, बोलिए ऊंचा ऊंचा बोलिए। उसमें एक चैप्टर है किताब इस्तिस्ना। अब उसमें किताब इस्तिस्ना में वो जुमला बोलते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अब अल्लाह की आयत उतरी है, अब उसको जरा ध्यान से समझिए। फरमाया मैं उनके लिए, तवज्जो इधर कीजिए, माशाल्लाह बड़ी तवज्जो से मोहब्बत रखें इधर। फरमाया मैं उनके लिए, ये मैं अब किसके जुमले पढ़ रहा हूं? किताब इस्तिस्ना तौरात के। कहते हैं मैं उनके लिए उनके भाइयों में से ए मूसा आप जैसा एक नबी भेजूंगा और अपना कलाम उसके दिल पर उतारूंगा, और वो सिर्फ वही बोलेगा जो मेरी तरफ से हुक्म दिया जाएगा। फरमाया इस्मुहु अहमद, जमीन पर उसका नाम मोहम्मद होगा, आसमान पर उसका नाम अहमद होगा। ये किताब इस्तिस्ना है, 18 नंबर वर्स है उसकी। फिर उसी के अंदर किताब पैदाइश, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। आगे चलते कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम क्या मामला हुआ? कहते हैं इस्माइल से मैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहा है, इस्माइल में से मैं एक बड़ी कौम पैदा करूंगा जिसके रहनुमा का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। ये मैं उन आयात के तर्जमे जो इंग्लिश में, आप अभी भी तौरात इंजील जो इस वक्त भी मौजूद है, कुर्बान जाऊं उन्होंने बड़ा कुछ बदल लिया, मगर अल्लाह ने हुजूर के तज़किरों को कैसा महफूज फरमाया है कि वो बदलने वाले भी इन आयात को आज तक उसमें से निकाल नहीं सके। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे महबूब चाहे मिटाने वाले आते रहेंगे मगर तेरा जिक्र बुलंद करने वाला मैं हूं। सारे अहकाम बदल सकते हैं महबूब, तेरी आमद के तज़किरों को बदला नहीं जा सकता। ये है कि आका अभी तशरीफ भी नहीं लाए मगर फिर भी आमद मुस्तफ़ा का तज़किरा जारी है। आगे चले फिर कहते हैं ज़बूर किन पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। सुनिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमा रहा है, ज़बूर की वर्स नंबर 72 है, उसका तर्जुमा बोल रहा हूं। कहते खुदावंद साहयून से आएगा और जमीन पर उसका जलाल चमकेगा, यानी अल्लाह अपना नज़ूल इजलाल फरमाएगा और फरमाकर वो इस कायनात में एक वक्त ऐसा आएगा कि अपने महबूब बंदे मुहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारी कायनात की बादशाहत अता फरमा देगा। ये ज़बूर है, बोलिए क्या है? ज़बूर। अभी आका आए नहीं, आपकी आमद के तज़किरे, आपके मिलाद के तज़किरे ज़बूर में जारी हैं। फिर आगे चलते हैं इंजील, उसकी पहली जिल्द इंजील यूहन्ना। अब मैं उसमें से अर्ज कर रहा हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरा ज़माना आया हुआ है मैं एक दिन अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो हाल ये था कि वो रूटीन में कहा करते थे, रूटीन में, कि काश मुझे आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मिल जाए, काश ज़माना मिल जाए तो मैं उनके जूतों के तस्मों को बांधना भी अपनी सादत समझूंगा। ये आज भी इंजील में दर्ज है, ये जुमले आज भी। और अजीब वज तारी हो जाता है जब एक मोहब्बत करने वाला इंजील में इन जुमलों को पढ़ता है कि किस तरीके से आमिना की लाल के मीलाद के तज़किरे इंजील में। अब उनकी मोहब्बत यह थी, एक दिन अपनी कौम को कहने लगे, कौन? बोलिए 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 ऊंचा बोलिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अपनी कौम से, मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा कि बारी ताला अब मेरे होते हुए वो फारकुलीत, फारकुलीत का माना है अहमद,
عبرانی زبان کا فارکلیس کا معنی احمد، وہ احمد بھیج دے جس کی نبوت اور رسالت اب قیامت تک چلنے والی ہے۔ لہٰذا یہ بھی پتا چلا کہ ختم نبوت کا اعلان صرف یوم میلاد کا تذکرہ نہیں، صرف آمد میلاد کا تذکرہ نہیں، حضور کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ بھی اللہ نے پچھلی کتابوں میں عطا فرمایا ہے۔ انجیل میں یہ تذکرہ ہو گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، انجیل برنباس، اس کو پڑھیے انہی لفظوں میں کہ وہ اس میں لفظ آیا شفاعت کرنے والا۔ ہائے ہائے ہائے، عاشقو رسول پورا والو، ہمارے محبوب کو انجیل برنباس میں کس نام سے پکارا گیا؟ شفاعت کرنے والا۔ اونچا بولیے، کیا؟ اور اونچا بولیے، شفاعت کرنے والا۔ بھئی کریں گے یا نہیں کریں گے قیامت کے دن؟ شفاعت کبریٰ بھی کریں گے، شفاعت صغریٰ بھی کریں گے۔ میں آپ کو تاجدار کائنات کی عظمت بتا رہا ہوں۔ فخر کرو کہ اللہ رب العزت نے اس نبی آخر الزمان کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان کے پاؤں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، مگر قربان جاؤں اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ایک خاص قسم کی محبت فرمائی ہے، ایک خاص قسم کی محبت فرمائی ہے۔ اور وہ کیا؟ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو میرے بھائی کون ہیں؟ میرے بھائی کون ہیں؟ یہ بخاری و مسلم ہے۔ میرے بھائی کون ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم ہی ہیں آپ پر جانے قربان کرنے والے، آپ پر واری واری جانے والے، آپ پر اپنا مال، جان، عزت، آبرو، گھر بار سب کچھ قربان کرنے والے، ہم ہی آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، میرے صحابی ہو، میرے صحابی ہو، لیکن یاد رکھنا میرے بھائی وہ ہیں۔ توجہ ہے؟ اب ذرا سنیے گا جملے اور ان خیالات کو نکالو۔ یہ پراگندگی ذہنوں میں فقط اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت رسول کے چراغ بجھا دیے جائیں، عشق رسالت کا پیغام مٹا دیا جائے۔ ان سازشوں میں نہ پڑو، اپنے عقیدے بچاؤ۔ آقا علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کا عشق، یہ کل ایمان ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم نے اللہ کو دیکھا، ہم نے قرآن اترتے دیکھا نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ فرماتے گئے اسی کو مانتے گئے۔ فرمایا جو مصطفیٰ فرماتا جائے مانتے جاؤ، اسی شے کا نام تو ایمان ہے۔ تو جس آمنہ کے لال کے صدقے ایمان کی نعمت حاصل ہوئی، حاضرین محترم آخری 2 منٹ رہ گئے، توجہ کیجئے اور بڑی محبت کے ساتھ سنیے۔ فرمایا میرے صحابہ، تم میرے صحابی ہو۔ یا رسول اللہ پھر بھائی کون ہیں؟ فرمایا بھائی وہ ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ظاہراً دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، میرے بعد کے زمانوں میں آئیں گے، بس انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس میرا نام سنا ہوگا کہ کوئی آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ تھا، بس سنا ہوگا کہ کوئی کالی زلفوں والا تھا، بس سنا ہوگا کہ کوئی ایسا چہرے والا تھا جسے دیکھ کر چاند بھی شرماتا تھا، بس سنا ہوگا کہ کوئی گلیوں میں چلتا تھا، درخت سجدہ کرتے تھے، پتھر دیکھ دیکھ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، بس سنا ہوگا۔ اور وہ کیا کریں گے؟ مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے صحابہ سن لو، میں انہیں اپنا بھائی قرار دے رہا ہوں۔ یار کبھی سوچے تو صحیح، تنہا بیٹھ کر، کہاں ہم، کہاں ہمارے اعمال، کہاں ہماری حرکتیں، کہاں ہماری بدعقیدگیاں، کہیں نفرتیں، کہیں تفرقہ بازی، کہیں لڑائی جھگڑے، کہیں بدعمالیاں، کہیں نماز سے دوری، قرآن سے دوری، بیرا روی کا شکار، اخلاق کی گراوٹ کا شکار، حسد کا شکار، تکبر کا شکار، اناد کا شکار، انا کا شکار۔ کہاں یہ ہماری زندگی؟
اور کہاں ایک عمل محبت رسول کے آقا اس کی وجہ سے ہمیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں. یہ ہے تاجدار کائنات. وہی اب ذرا سنیے انجیل برنباس آ گیا ذکر. ابھی سابقہ امتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ابھی 6 سال تھی, اور بعض روایات میں آیا 14-15 سال تھی. سمپل آسان سمجھ لیں بچپن کی عمر تھی. آقا علیہ السلام شام کے سفر پر تشریف لے گئے. ایک تو 25 سال کی عمر میں گئے نا, جب حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر گئے, اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ جوانی میں گئے. بچپن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے شام میں, بڑا عیسائیوں کا پادری بحیرہ راہب, کیا نام تھا؟ بحیرہ راہب. میں نے اب تک آپ کو بتایا, ابھی میں نے بہت سے تذکرے چھوڑ دیے. ابھی میں آپ کو ایک جملے میں بول دیتا ہوں. ابھی میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ چھوڑا, حضرت دانیال علیہ السلام کا تذکرہ چھوڑا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھوڑا, حضرت عبد المطلب کا تذکرہ چھوڑا, حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھوڑا. یہ سارے چھوڑ کر صرف آخری جملے میں یہ بول رہا ہوں کہ کیا ہوا. آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی تھوڑی ہے, بچپن میں ہے. آقا علیہ السلام شام تشریف لے گئے. وہاں پر بحیرہ راہب جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا, اس نے تاجدار کائنات کے چہرہ انور کو دیکھا. ہائے 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 یار, ہجے بھی نہیں سبحان اللہ نکلنی دے. چہرہ انور کو ذرا تصور تو کرے یار, کتنا پیارا چہرہ ہوگا کہ اس کو دیکھ کر خدا قسمیں اٹھاتا ہے. کتنا پیارا چہرہ ہوگا. حسان بن ثابت سے پوچھو جنہوں نے نعت پڑھی, اور نعت بھی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے سامنے پڑھی ہے, اور فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ایسا حسین چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور آگے کہتے ہیں اتنا حسین چہرہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. یہ مصطفیٰ کی نعت تاجدار کائنات کے سامنے پڑی گئی. حاضرین محترم, بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ بات کیا ہوئی, جب پہنچے بحیرہ راہب نے چہرہ انور دیکھا, اور دیکھ کر کہنے لگے اس بچے میں تو وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جن نشانیوں کا تذکرہ زبور میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی پایا جاتا ہے. آقا کے میلاد کے تذکرے تب بھی تھے. رسول پورا والو, محبت مصطفیٰ کے چراغ جلاؤ. محبت خدا کی قسم کھا کے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں, ممبر رسول پر میں جانتا ہوں اس کا تقدس کیا ہے. عمل کم رہ گئے تو بخشش ہو سکتی ہے. اگر محبت میں کمی رہ گئی, ادب میں کمی رہ گئی, عقیدے میں کمی رہ گئی, تو معافی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نے اس کا فیصلہ کیا, وہ الگ موضوع ہے. آخری ایک روایت عرض کرتا ہوں, اور وہ کن کی؟ یہودیوں کے بڑے عالم جنہوں نے تاجدار کائنات کا چہرہ انور دیکھا پہلی مرتبہ, اور حضور کے پیارے صحابی بن گئے. اور وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. جب پہلی ملاقات کرتے ساتھ بڑے عالم تھے یہودی, بڑے عالم. انہوں نے آ کے سوال کیے, آقا علیہ السلام نے ان کے جواب دیے. دینے کے بعد جب یہ ساری بات تصدیق ہو گئی تو چہرہ انور دیکھا, اور دیکھ کر کہنے لگے او مسلمانوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کے عالم جو ابھی مسلمان ہونے لگے ہیں. ایٹ دا ٹائم آف ایکسیپٹنگ اسلام, اسلام قبول کرتے وقت کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام, یہودی عالم, پوری دنیا سے بڑا علم تھا اللہ نے ان کو دیا. اچھا, وہ جب چہرہ انور دیکھا نا, بات ہوئی تو کہنے لگے او مسلمانوں سنو, یہ وہ نبی ہیں جن کو ہم, کون کہہ رہا ہے؟ یہودی عالم, جن کو ہم اپنی اولادوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں, اس لیے کہ ان کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی پڑھا ہے اور اپنی انجیل میں بھی پڑھ رکھا ہے. دوستو, یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ آپ آئے نہیں تھے تو آپ کی آمد کے تذکرے, آپ کے میلاد کے تذکرے, ہر کوئی منتظر تھا کہ کب وہ آمنہ کا لال آئے, اور وہ جو عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو
پورا کر سکیں۔ ہر نبی اور رسول مختلف علاقوں میں اپنی نبوت اور رسالت کا کام مکمل کر لینے کے بعد مکہ میں آ جاتا، کیونکہ ہر ایک کو پتا تھا آمنہ کے لال نے آنا ہے تو وادی مکہ میں آنا ہے، ہجرت کرنی ہے تو یثرب مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر فرمانی۔ ربیع الاول آ رہا ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیجئے، اور تحفہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ۔ آقا علیہ السلام کی ذات سے عہد کیجئے، میں بے وضو نہیں رہوں گا، میں قرآن سے محبت کروں گا، میں نمازی بن جاؤں گا۔ آپ نے جو اخلاق سکھائے، ربیع الاول آ رہا ہے، اور کون سا؟ آقا کو آئے ہوئے 1500 سال مکمل ہو گئے۔ 1500 سالہ جشن میلاد اس انداز میں مناؤ کہ ساری خوشیاں نیچی رہ جائیں، محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ہر خوشی سے بڑھ جائے۔ وما علینا الا